السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ طالبان نے تھریٹن کر دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو اور شہباز شریف صاحب کو۔ اب یہ تھریٹ لیٹر ہے، اس کو کتنا سیریسلی لیا جائے گا؟ اتنا ہی سیریسلی لینا ہے جتنا کہ عمران خان صاحب کے جو آج کل نئے الزامات ہیں ان کو لینا ہے۔ عمران خان صاحب نے ابھی حالیہ انٹرویو میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ ان کے خلاف قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ قتل کر کر ان کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دیں۔ اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ سارے منصوبے جو بن رہے تھے کیا یہ وہ ریکارڈڈ ویڈیوز میں سیو ہیں جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں بند کمروں میں، کہ جس میں کبھی 4 لوگوں کا ذکر تھا، کبھی 3 لوگوں کا ذکر تھا، کیا اس پہ جنرل باجوہ صاحب ماسٹر مائنڈ تھے؟ اور اس وقت اگر یہ ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کو یہ کیوں کہا تھا کہ الیکشنز تک جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو توسیع دے دی جائے؟ اب یہ تمام تر معاملات کنفیوزنگ تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تو مجھے اریسٹ کیا گیا، جو کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف یہ اب ایک اور سازش ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے خلاف ظاہر سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو اب ایک اور سازش جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ حکومت وقت ان کو کسی نہ کسی کیس میں اریسٹ کر لے گی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک کال پر عوام سڑکوں پر آ جائے، یعنی کہ عوام ان کو بچا لے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک جو ہمارے اتحادی تھے، مخلوط حکومت تھی، وہ آپس میں کچھ ان بن چل رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ ناراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر حلقہ بندیوں کے معاملے پر، اور پیپلز پارٹی نے آج اس طرح کا الزام بھی دھر دیا ہے نون لیگ پر کہ وہ اپنی صرف فیملی کو ہی دیتے ہیں جو ہوتے ہیں عہدے، اور کسی اور کو وہ بہتر نہیں سمجھتے۔ اب ظاہر ہے ہر جگہ تھوڑی بہت تو ہوتی ہے لڑائی، لیکن کیا یہ لڑائی ایسی تو نہیں کہ جیسے پنجاب میں اعتماد کا ووٹ لینا پڑ رہا ہے پرویز الہی صاحب کو، جو کہ لگ رہا ہے کہ شاید مشن امپاسبل ہو، تو اس حوالے سے کیا پھر الوی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، کیا وہ بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی اعتماد کا ووٹ لے لیجئے؟ کتنا اعتماد رہ گیا ہے سب کو شہباز شریف صاحب میں اور ڈار صاحب میں؟ آج ڈار صاحب نے جی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور تمام فگرز جو آج تک پی ٹی آئی دیتی رہی ہے ان کو انہوں نے رد کیا ہے اور ان کی سچائی آپ کو بتائی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ پہ نہیں جائے گا، سعودی عربیہ پیسے دے گا ہمیں، اور ابھی حال ہی میں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ وہ جنیوا جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب اگلے ہفتے، وہاں پہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب بھی آئیں گے۔ اب وہاں پہ کیا گفتگو ہوگی اور اس کے کیا خد و خال ہوں گے اور کیا پلاننگ ہوگی، کیونکہ کل آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، شہباز شریف صاحب کے سائنڈ اس پہ پیپرز ہیں جس میں اس کو کہا گیا ہے کہ شی از چیف آرگنائزر آف دا پارٹی ناؤ، تمام تنظیم سازی انہوں نے کرنی ہے، تو ان کی واپسی کب متوقع ہے اور جنیوا میں تمام تر چیزیں کیا رخ اختیار کریں گی، اس پر آگے جا کے پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن فواد چودھری صاحب ظاہر ہے کہ آج انہوں نے بتایا کہ 4 نہیں 3 نہیں 8 زخم آئے ہیں عمران خان صاحب کو، جس میں کچھ گولی ہے کچھ اور ہے، اور جو ڈی پی او ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ کیا فرمایا فواد چودھری صاحب نے، ذرا سنیے۔ ڈی پی او گجرات کو جے آئی ٹی نے فون کی فورینزک کرانے کے لیے حوالے کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہیں تفتیش میں بلایا گیا، وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوئے۔ آخر انہیں کون روک رہا تھا؟ کون اتنا طاقتور تھا کہ عمران خان کے اوپر حملے کی تفتیش جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہو کہ ڈی پی او گجرات جن کے فون سے وہ ویڈیو بنی وہ پیش ہی ہونے سے انکار کر دیں اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ اب جو ہے ہمارے معاملے میں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال رخ اختیار کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک پاسبلٹی یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکے اور اسمبلی تحلیل کرنے والا معاملہ بھی زیر التوا چلا جائے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ قاف کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس ووٹ کم پڑ گئے ہیں۔ 3 لوگ ویسے بھی ایبسنٹ رہنے کا شاید سوچ چکے ہیں، 2 لوگ موجود نہیں ہیں، اور ایک خاتون رکن جو ہیں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گی۔ تو اب اس تمام تیزی جو نظر آ رہی ہے پنجاب میں، لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ مطلوبہ نمبر کیا پی ایم ایل این کے پاس ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے آگے جا کے پروگرام میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں، سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ اچھا سوری، ہمارے پاس اس وقت وہ نہیں ہے فون لائن پر اویلیبل، اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ایشو پر بعد میں جا کے بات کریں، مگر ایک اور ایشو جو کہ کل اٹھا ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہستی ہیں جواد احمد صاحب۔ جواد احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس بات کا آغاز کر دیجئے، کیونکہ آپ خود ہی اپنے الفاظ میں بتا دیجئے آپ کو عمران خان صاحب کو کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے، کیونکہ دیکھیے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر قتل کی بھی سازش ایک پوری کی گئی، آپ کو لگتا ہے ان کو شہر سے چلے جانا چاہیے تاکہ وہ سیف رہیں؟ دیکھیں عمران خان جو ہے نا، یہ ایک وہ ڈرامہ نویس ہیں، ان کو ڈرامہ نگاری میں آ جانا چاہیے اب، اور یہ میرا خیال ہے بڑے اچھے رائٹر ثابت ہوں گے،
اور ایکٹر تو وہ پہلے سے ہیں, اور ان کے ارد گرد جو ہیں فواد چودھری جیسے لوگ ہیں جو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 گولیاں لگی ہیں. پہلے دن ہی میں نے کہا تھا کہ وہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی, ایک بھی نہیں لگی, کیونکہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اور انہوں نے بس کہا تھا کہ جی فریگمنٹس لگی ہیں, اس کے بعد انہوں نے اپنی گولیاں بنا دیں اور نہ دکھائی کوئی گولی کسی کو. اور پھر جو مرا تھا وہ جو معظم بہت ہی ایک مظلوم آدمی جس کے بچے جو رو رہے ہوں گے اب, اس کو جو ہے ان کے گارڈ نے گولی ماری تھی. میں نے پہلے دن ہی بلاگ میں ہی بتا دیا تھا. تو اس لیے مجھے تو یہ سب جھوٹے لگتے ہیں اور یہ جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں سیاست کے اندر. اب رہ گئی بات کہ عمران خان کو تو خدشہ ہے ان کی جان جانے کا. دیکھیں اس ملک کے اندر کسی کی بھی کسی بھی ٹائم پہ جان جا سکتی ہے. یہ ملک اتنا غیر محفوظ ہے, ٹریفک کے حادثات سے لے کے آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو نشانہ بنا سکتا ہے. یہاں پہ اتنی فالٹ لائنز ہیں, یہاں پہ ریلیجن کے اوپر فالٹ لائنز ہیں, سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں, پھر پروونشل مسائل ہیں, مسنگ پرسنز کے مسئلے چل رہے ہیں. وہاں پہ کچھ صوبوں میں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں سیشنسٹ موومنٹس بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ عمران خان کوئی اسپیشل آدمی نہیں ہے, سارے انسان ایک طرح کے ہوتے ہیں, برابر ہوتے ہیں. سب لوگوں کو کہیں نہ کہیں خدشہ ہے کوئی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کا یہ خدشہ درست ہے. عمران خان کو مجھے لگتا ہے کہ اور بھی طریقے ہیں حکومت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, جو کہ ان کی آپس کی لڑائی ہے, اس میں عوام نہیں ہے. عمران خان کو بوٹ پالش کرنے پہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, اور جب ان کو پتہ لگا کہ یہ نااہل اور نالائق آدمی ہے, نہیں چلا سکتے, تو انہوں نے ان کو نکال دیا. میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. اب اس لڑائی میں اگر انہوں نے ان کو مارنا ہوتا تو مار چکے ہوتے. اب تو زیادہ مسئلہ بنے گا نا. میرا خیال نااہل کریں گے وہ ان کو, یا وہ ان کو جو ہے وہ شاید کوئی ایسی سیف ایگزٹ دیں اور یہ باہر چلے جائیں, یا کوئی تھوڑی دیر کے لیے جیل بھیج دیں. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی جان کوئی خطرہ ہوگا. تو آپ ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں جو آپ نے کہا ہے, کیا آپ کو وہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہ ایڈوائز کرنی چاہیے کسی کو کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں, کیونکہ آپ بھی ظاہر ایک لبرل آدمی ہیں, یہ ملک ہم سب کا ہے, کیا ہمیں کسی میں سے بھی کسی کو کہہ دینا چاہیے آپ کو؟ جی نہیں, میں نے ایسا بالکل نہیں کہا تھا. حامد میر جو ہے میرے دوست ہیں, انہوں نے ایک درمیان میں سے ایک چیز نکال کے تو اس کو بنا دیا. میرا جو بلاگ تھا وہ کافی لمبا تھا, 8 منٹ کا تھا. اس کے اندر وہ چھوٹا سا انہوں نے ٹکڑا نکالا جو ان کے خیال میں ایک چیز ان کو سٹرائک کی ہوگی. دیکھیں میں نے ہی کہا تھا, سٹارٹ کہاں سے ہوتا تھا وہ. اس ملک کے اندر ایک بہت ہی بدتمیزی اور بدلحاظی کا ماحول ہے, جو میں تو برداشت کر رہا ہوں بڑے عرصے سے. جب میں کرٹیسائز کرتا ہوں عمران خان کو, میں لیجٹمیٹلی کرتا ہوں. لیجٹمیٹ میرا کرٹیسزم ہوتا ہے, اس کو کوئی بھی کسی بھی کسوٹی پہ پرکھ سکتا ہے. میں ان کی گورننس پہ بات کرتا ہوں جو انہوں نے 3.5 سال کی. میں ان کے مذہب کو استعمال کرنے پہ بات کرتا ہوں جو وہ ابھی تک کر رہے ہیں. میں ان کو ایک منافقت ان کی بتاتا ہوں, جو کہ وہ ان کے گھر کچھ ہو رہا ہے, ملک میں کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ کچھ رہے ہیں. تو یہ ایک تضادات کا مجموعہ ہے. تو میں اس پہ بات کرتا ہوتا ہوں, اور میں بڑے سخت الفاظ بولتا ہوں, لیکن میں نے کبھی گالی کسی کو نہیں نکالی. لیکن کبھی آپ ان کے ساتھ تھے, کبھی تو آپ ان کے ساتھ بھی تھے نا. آپ کو یہ کب آپ کے اوپر یہ اشکار ہوا کہ یہ وہ نہیں ہے جو مسیحا یہ دکھائی دیتے ہیں؟ اور ایسا کیا ہے کہ سلمان احمد صاحب آج تک وہ نہیں دیکھ سکے جو آپ کو دکھ گیا, جو جواد احمد کو دکھ گیا, یا پھر آپ کو نہیں دکھا اور سلمان احمد کو دکھ رہا ہے؟ دیکھیں میں کبھی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں تھا. یہ لوگ اڑاتے ہیں اس طرح کی باتیں. عمران خان نے مجھے 2013 میں کہا تھا پارٹی میں آنے کے لیے, اور 2-3 دفعہ کہا تھا. ایک دفعہ تو لیاقت بلوچ اس کے گواہ ہیں, ان کے سامنے بھی کہا تھا. لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ میں پروگریسو آدمی ہوں. میں صرف بدتمیزی بدلحاظی کے علاوہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس ملک میں جو کر رہے ہیں, جو شوشہ چھوڑا ہوا تھا انہوں نے مدینہ کی ریاست کا, خود ان کی زندگی اور تھی, ادھر اس کو یوز کر رہے تھے. تو اب یہ اس کو کہتے ہیں نا نیچرل پروگریشن ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہیں طالبان, اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آئیں گے اور ہم دیکھ لیں گے. دو پارٹیز کو تو انہوں نے دھمکی لگا دی ہے, عمران خان کو بھی تھوڑے عرصے کے بعد لگائیں گے. اور یہ جو مدینہ کی ریاست ہے نا, وہ عمران خان جو ہے وہ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں عمران خان کلین شیون آدمی ہے, وہ داڑھی والے لوگ ہیں. عمران خان جو مدینہ کی ریاست جیسی بنانا چاہتے ہیں, وہ ان کو تو قابل قبول نہیں ہے. تو وہ تو اب سمجھتے ہیں کہ ہم جواد احمد صاحب کے اوپینین کا نہیں, جواد احمد صاحب کے اوپینین کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے گفتگو کی ہے, اور ظاہر ہے آپ کی چلیں آپ ان کے ساتھ نہیں رہے, لیکن کبھی انہوں نے آپ کو ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہو. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی بات میں وزن اور آپ کی اہمیت کیوں ہے پھر اس طرح سے کہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے.
دیکھیں ثنا، میں واحد آدمی ہوں اس وقت جو تھوڑا بہت نون ہے. میں نے ایکچولی میوزک ایسا بنایا کہ میں ماسز میں نون ہوں. میں گاؤں دیہاتوں شہر سب جگہ کلاس ڈیوائڈ میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے, جینڈر ڈسکرمنیشن کوئی چیز نہیں. میں نے گانے سب کے لیے بنائے, امیر غریب کے لیے بھی بنائے, ایک شہر کے اندر امیر غریب لا کے دونوں کے لیے بنائے. تو ماسز میں سنا جاتا ہوں. تو میرے جیسا آدمی کوئی بھی نہ سپورٹ سے نہ شوبز سے ایسا نہیں ہے جو سیاسی پارٹی بنائی ہو جس نے. میری اس وقت جو جسے کہتے ہیں نا پاپولیرٹی یا فیم, وہ تو نہیں ہے جو عمران خان کا تھا, وہ تو بہت ہی بڑے سٹار تھے پاکستان کے, لیکن میں آئی ایم کوائٹ ویل نون. اب چونکہ میں یہ کر رہا ہوں, پارٹی بنا رہا ہوں, اور میں ایک پروگریسو سٹانس رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آزادیاں ملنی چاہیے انسانوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو ان کی بیسک نیڈز کے علاوہ سوشل نیڈز ان کی بھی دیکھی جائیں, اور سب سے امپورٹنٹ کہ یہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے اس کے اوپر بات کی جائے. تو یہ چیزیں جب نہیں ہوتی اور میں اس پہ بات کرتا ہوں, اور میں عمران خان کو اسپیشلی کرٹیسائز کرتا ہوں کیونکہ ایک فرینکنسٹائن مانسٹر ہیں وہ. آپ لوگوں نے, میڈیا نے بنائے ہیں, الیکٹیبلز نے بنائے ہیں, اور آخر میں اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ہیں. ان کو بنا دیا گیا ہے. وہ پہلے سٹار تو وہ تھے, لیکن جو ان کی ٹرانسفارمیشن انٹو اے پولیٹیکل اینٹی ہوئی ہے بڑی, وہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے عوام کا. وہ بنایا گیا ہے اور وہ امیج میکنگ ہوتی ہے. اس میں ان کی کرکٹ کا اور شکل کا دخل نہیں ہے, کیونکہ مودی نہ تو ہینڈسم ہے نہ وہ کرکٹر ہیں, لیکن ان کا بھی وہاں پہ امیج بہت بڑا ہے انڈیا میں, تو وہ بنا دیا گیا ہے. اب چونکہ میں ان کو ہٹ کرتا ہوں تو سب سے زیادہ تکلیف تحریک انصاف کو اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہٹ کر رہا ہے, کیونکہ نہ تو یہ اس کو ہم کرپٹ کہہ سکتے ہیں, نہ تو اس نے چوری کی ہے کوئی, نہ اس نے کوئی پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کی ہے, نہ اس نے کوئی باہر ایسٹس رکھے ہوئے ہیں. تو اس لگ رہا ہے آپ عمران خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی پرسنالٹی تو کافی عمران خان صاحب کی پرسنالٹی سے میچ کرتی ہے. جواد احمد صاحب بہت شکریہ, سوری آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ آل دی بیسٹ فار یور پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل ایمبیشنز. میرے ساتھ اس وقت عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. عالیہ صاحبہ, ایک اور بڑا اسکینڈل ہے, یہ سچ ہے کیا واقعی جنرل باجوہ صاحب یہ سازش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو قتل کر دیا جائے؟ کیا آپ اس حادثے کو ان سے ریلیٹ کر رہی ہیں؟ کیا وہ ڈی پی او کے حوالے سے جو فواد چودھری صاحب ہنٹ کر رہے ہیں, کیا وہ ڈی جی سی کے حوالے سے کر رہے ہیں یا جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ اور یہ آخر یہ اتنے سپیلز میں یہ آؤٹ برسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ مطلب یہ عمران خان صاحب کب سے جانتے تھے؟ تو انہوں نے پھر وہ توسیع کی بات کی کہ الیکشنز تک جنرل باجوہ کو رہنے دیجئے. تو مطلب یہ تو بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں عالیہ. اس کو اس طرح سے ڈسکس کرنا ایک انٹرویو میں اور عملی طور پر کچھ نہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. سب سے پہلے تو سب سے سیریس تو یہ ہے کہ پوری پلاننگ کے تحت ملک کے وزیر اعظم کے خلاف پہلے عدم اعتماد آئے, پھر قتل کی سازش کی جائے, اور اس قتل کی سازش کے لیے سارے شوروں باتوں کو اکٹھا کیا جائے, تو پوری قوم کو اس حقیقت سے آشنا ہے. مجھے نہیں لگا کہ ثنا آپ کے لیے یہ اتنی حیرانگی کی بات کیوں ہے, کیونکہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا, مطلب ہمیں بار بار کہا گیا صوبائی حکومت ہماری ہے, لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے. اور آج کی جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہے کہ سی ایم پنجاب کو, یعنی سٹنگ سی ایم پنجاب کو وہ لا کر دھمکی لگائی گئی کہ اگر ایف آئی آر کٹی تو سنگین نتائج ہوں گے. مجھے یہ بتا دیں, کیا پولیس کے ایس او پیز یہ نہیں ہوتے کہ انہوں نے ایویڈنس ٹیمپرنگ نہیں کرنی؟ 410 کے اوپر جب خانسہ کی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتی ہے, ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس جو حملہ آور ہے اس کی ساری ڈیٹیلز میڈیا کے اوپر کیسے آ جاتی ہیں, اور پھر فوری طور پر کس طرح سے اس بندے کا ویڈیو پیغام, اور ویڈیو بنا کون رہا ہے, ڈی پی او بنا رہے اپنے فون سے اور ایس ایچ او کو دے رہے. اس کے علاوہ بھی آج تک, یعنی صوبائی حکومت ہے, صوبائی حکومت کے اندر صوبائی عملہ ہے سی ٹی ڈی کا, پولیس ڈی پی او کا, وہ اپنا ٹیلی فون نہیں دے رہا ہے, ہم اس کا فرینسک نہیں کروا پا رہے ہیں, ہم ایف آئی آئی سے اس جو ملزم ہے ہم اس کی ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں, ہم اس کے کال ریکارڈز مانگ رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں دے رہے. کیا کسی ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے اسیسینیشن اٹیمپٹ کے اندر جو حملہ آور ہوں ان کے خلاف جو تفتیش کرنی ہے وہ نہ کرنے دی جائے؟ وہ کون سے ایسے طاقتور لوگ ہیں جو سی ٹی ڈی کو, صوبائی پولیس کو صوبائی حکومت کے اندر جی آئی ٹی میں پیش ہونے سے روک رہے ہیں؟
یعنی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ کون سی اندھیر نگری ہے کہ حکومت ہماری لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں اس طرح سے باندھے گئے. تو اور خان صاحب نے جو بتایا ہے, خان صاحب نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو خان صاحب کو اپنے راستے سے ہٹا کر اس ملک میں ایمرجنسی لگانا چاہتے تھے. اور یہ حملہ آور تو صرف ایک جسے کہنے یہ مورا تھا, اور اس کے علاوہ 2 اور حملہ آور تھے جو کور کر رہے تھے. اور یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے, فرینسک نے اس کو بتا دیے, جی آئی کی رپورٹ نے اس کو بتا دیے کہ معظم کو گولی انہی لوگوں سے لگی تھی جو اس بندے کو جس نے خان صاحب پہ گولی چلائی تھی اسے مارنا چاہ رہے تھے. یہ وہی والی مرڈر اٹیمپٹ تھی جو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہے. یعنی سوال تو ان سارے لوگوں کو بلا کر ہونا چاہیے, اس بندے سے سی ٹی ڈی کے بھی ہونا چاہیے جس نے سیکنڈ ویڈیو بھی فوری طور پر ریلیز کی تھی. اور جب اس سے پوچھا گیا تھا تو اس نے آگے سے وزیر اعلیٰ کو کہا تھا کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ عالیہ آپ کین یو ہولڈ آن فار 1 سیکنڈ. عالیہ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. اب مجھے یہ بتائیں, آپ نے پہلے کہا کہ سی ایم کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ کون بلاتا ہے سی ایم کو؟ دیکھیں جی یہ مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی نہیں, یہ پتا تو نہیں, یہی تو بات ہے, پتا تو سب کچھ ہے, پتا سب کچھ ہے, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. سب کچھ پتا ہونے کے باوجود اتنی سیکیورٹی کیوں نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کیا جاتا؟ یہ پہلے کیوں نہیں کہا گیا؟ وہ ویڈیوز جو بنا کے رکھی ہے عمران خان صاحب نے. میں صرف اتنا اس بارے میں جواب دے سکتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ اندازہ اور مجھے بھی یہ اندازہ, یعنی کہ عالیہ ریٹائرڈ لوگوں کے نام لیں گے, سرونگ کے نام نہیں لیں گے. یہ آپ کا موقف ہے کہ آپ ریٹائرڈ لوگوں کو, اب جو ریٹائر ہوتا جائے گا اس کو الزام دیتے رہیں گے, اور جو سرونگ لوگ ہیں ان کا نام نہیں لیں گے. تو معاملہ ٹھیک کیسے ہوگا پھر؟ کیسے کارروائی ہوگی؟ کیسے انصاف ملے گا؟ میں صرف ایک بات بتا دیتی ہوں, کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا یا آپ کا حال ڈاکٹر شہباز کے یا اعظم سواتی والا ہو؟ کم سے کم میں تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی, اور نہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ سلوک آپ کے ساتھ ہو. اس لیے میں تو آن ایئر یہ کہنے کو تیار ہوں, اس ملک میں جو ہو رہا ہے, اس ملک کی جو لا لیسنس ہے, اس ملک کے اندر جو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جس طرح کی قدغن لگائی جا رہی ہے, تو میں کیسے طاقتور لوگوں کے نام لے لوں تاکہ وہ حال ہماری فیملیز کے ساتھ بھی ہو. ہماری بھی آڈیٹڈ ویڈیوز جو ہے وہ ہماری فیملیز کو بھجوائی جا رہی ہوں. کم سے کم میں تو یہ نہیں چاہتی ہوں. میں ضرور ایک پولیٹیشین ہوں, میں ایک عورت بھی ہوں, لیکن اس کے علاوہ میری ایک فیملی بھی ہے اور میں اس فیملی کو آن بھی کرتی ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. No, I empathize with you on that. I do empathize with you on that. اور یہ فیئر نہیں ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, دیکھیں سوال تو ان لوگوں سے بھی یہاں پر ہونا چاہیے کہ اس وقت جا کر کون یہ سب کچھ کر رہا ہے, کہ کون یہ سوال تو اب یہ اٹھائیں نا. وقار ستی جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی ان پر بھی اٹھائیں کہ پی ٹی وی کو 3 دن تک کون یہ ڈائریکشن دیتا رہتا کہ جاوید لطیف کی اور مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کو بار بار آپ نے چلانے. پھر مریم نواز کیوں آئی تھی, رانا ثناء اللہ نے یا خواجہ آصف نے یہ سارا توہین مذہب کا, غداری کا یہ فتنہ کیوں پھیلاتے رہے ہیں یہ لوگ. اور اس کے علاوہ ابھی جو لیٹسٹ بات ہے وہ لیٹسٹ بات یہ ہے کہ عطا تاڑر کا کیا کام ہے کہ وہ بار بار انہی لوگوں کے اگینسٹ جا کر جو ہے وہ وہاں پر پیش کر رہے ہیں. ان کے وکیل پی ایم ایل این کے وکیل ان کی فیور میں کرے. جو ملزم نوید ہے اس کو پی ایم ایل این کی طرف سے مکمل سپورٹ دی جا رہی ہے, وکیل نون لیگ مہیا کری ہے, عطا تاڑر صاحب اس کے لیے پٹیشنز جمع کراتے جا رہے. مطلب یہ کیا ہے, یہ لوگ کیا یہ بھی سہولت کار ہیں. ہر وہ بینیفیشری جس کو عمران خان صاحب کو روکنا ہے اور جس سے عمران خان صاحب کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اس ساری اٹیمپٹ کے اندر حصے دار ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتا دیں کہ اب تو وہ ظاہر ہے منصوبہ ناکام ہو گیا, الحمدللہ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں, بچت ہو گئی ان کی, اللہ ان کو زندگی دے, ہمارے ساتھ رہیں, وہ ہمیشہ سلامت رہیں. یہ بھی فرما دیجیے گا عالیہ صاحبہ, آج انہوں نے ایک بات کی ہے کہ مجھے اریسٹ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی, اور پھر میں چاہتا ہوں کہ ایک کال پر عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے. اتنا منظم ہونا چاہیے پارٹی کو بھی. اور دوسری طرف لاہور میں وہ کافی آپ کو پتہ ہے نالا ہے آپ کے لیڈرز سے بھی کہ پراپر چیز نہیں ہو رہی اور ووٹ کیوں کم پڑ رہے ہیں, تو انہوں نے وہاں پر بھی سب کو ڈیوٹی لگا دی ہے تیزی لانے کے لیے کہ پورے ووٹس کیے جائیں.
یہ فرما دیجیے گا عالیہ صاحبہ کہ اس وقت جو کیسز چل رہے ہیں اس میں ایک توشہ خانہ ریفرنس کیس ہے جس میں آج آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی تمام ریکارڈز جو ہیں توشہ خانہ کے طلب کر لیے ہیں. اب ایک اور کیس ہے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے. اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو توہین الیکشن کمیشن ہے اس پہ آپ نے کراچی، لاہور، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ کیا یہ حق حاصل ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ دائر کرے اور ہمیں مدعو کرے. اب دوسری بات یہ کہ فائنلی سپریم کورٹ نے بھی آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ ممکن ہے اور الیکشن کمیشن وہ باڈی ہے جو یہ فیصلہ کر سکتی ہے. اب اگر وہ نااہل ہوتے ہیں، اگر وہ ہوتے ہیں، میرے منہ میں خاک، لیکن اگر وہ ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن سے نااہل، تو پھر یہ تمام جو سازشیں ہیں کیا یہ دم توڑ دیں گی؟ کیا یہ سازشیں بس اسی لیے ہونی ہیں کہ عمران خان صاحب سے کو پالیٹکس سے مائنس کرنا ہے؟ تو پھر کیا یہ سب سازشیں، یہ سب قتل کے الزامات، یہ منصوبے دم توڑ جائیں گے؟ سب سے پہلے تو ثنا بہت شکریہ خان صاحب کے لیے اتنی اچھی وشز کا کہ آپ نے تو ان کی صحت تندرستی کے لیے، ان کی لمبی زندگی کے لیے بالکل. اور مطلب میں اس پہ واقعی آپ کی شکر گزار ہوں. اور دوسرا آپ نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ میاں یہ جو ساری ان کے اگینسٹ سازشیں یہ کسی طرح کامیاب نہ ہو. دیکھیے میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں، جب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے نا مجھ سے، تو میں صرف اتنا بتا دوں کہ کس طرح سے خان صاحب کو 9 اپریل کے بعد گرانے کی کوشش کی گئی. نکالا گیا وزیر اعظم ہاؤس سے تو پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کی ربی عزت دینے والا ہے زندگی. 3 طرح کے حملہ آور ان پر حملہ کرنے آئے اور اللہ رب العزت نے ان کی زندگی لکھی تھی، اللہ نے ان کو بچایا. بالکل اسی طرح سے 25 کیسز ہیں خان صاحب کے اگینسٹ اس وقت. ہر طرح کی توہین خان صاحب کے اوپر لگانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، جن کو توشہ خانہ کا غم کھایا جاتا تھا نا، آج اس غم میں انہوں نے اپنے ضبط شدہ اثاثے بھی بحال کرا دیے اور اپنی وہ جو پٹیشن تھی نا وہ بھی ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز جمع کرانے پر واپس لے لی ہیں. اب آ جائیں، اگر ایسی کوئی اٹیمپٹ ہوتی بھی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، یہ جتنا عمران خان صاحب کو مائنس کریں گے پورا پاکستانی عوام ان کو پلس کر دی جائے گی. اور جس نااہلی سے یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں وہ اہل بھی ہے، وہ قابل بھی ہے، اس لیے کہ یہ 14 جماعتی اتحاد، یہ چاہے الیکشن کمیشن کو ملا لے، یہ طاقتور حلقوں کو ملا لے، یہ جس کو بھی اپنے ساتھ ملا لینا، اگر ایک عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے نا، تو میں صرف اتنا بتا دوں کہ باقی سب نااہل ہیں اور اہل اور قابل صرف ایک ہی شخص ہے جس کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر پا. اچھا، یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. چلیں عالیہ، آئی ہوپ کہ مقابلہ آپ لوگوں کا ایکول گراؤنڈ پہ لڑا جائے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے عالیہ حمزہ صاحبہ کی گفتگو سنی. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو محسن شاہ نواز رانجھا بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ جو توشہ خانہ ریفرنس کیس ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج DISI نے ایک بڑی سمبولک موو دکھائی ہے، وہ موو کیا ہے اور واٹ ڈز اٹ مین، اس پر بھی بات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. اس وقت ہم ظاہر ہے ایک بہت ہی شدید الزامات کی جو زد میں ہیں جنرل ڈائر باجوہ صاحب، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو ممکنہ خدشات ہیں کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے اور نااہل کر دیے جائیں گے، اور ان کے خلاف یہ بھی سازش ہو رہی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی اتنی موبلائز ضرور رہے کہ ایک کال پر عوام سڑکوں پر آ جائے اگر ان کو کوئی اریسٹ کرے تو. اب یہ تمام تنازع میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا موڑ اختیار کرے گا، اس پر موجود ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب. محسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے حالیہ انٹرویو میں انہوں نے جنرل ڈائر باجوہ کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ وہ ان کو مروانا چاہتے تھے، سازش کر کے ان کو قتل کرانا چاہتے تھے، اور یہ بھی کہ ان کے خلاف جو قتل کا ایک حادثہ ہوا ہے اس کا جو DPO ہے اس کو بھی روکا جا رہا ہے، CM کو بھی بلا کے کہا جا رہا ہے کہ وہ DPO کو پیش نہ ہونے دے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اریسٹ بھی کیا گیا تو عوام سڑکوں پر آ جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جنرل یحییٰ خان سے بھی اتنی نفرت نہیں تھی لوگوں کو جتنی جنرل ریٹائر باجوہ سے ہو گئی ہے. سر اب یہ تمام تر جو الزامات ہیں یہ تو ہیں کافی سیریس الزامات ہیں، لیکن کیا مطلب عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا ہے، نااہل کرنا ہے، مطلب راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کرنے تک کے معاملات آپ کو لگتا ہے ہو رہے تھے؟ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہی جنرل باجوہ صاحب سے جب وہ یہ چیزیں کہتے ہیں تو وہ یہ بھی ذرا بات کر دیا کریں اور بتا دیا کریں پاکستان کی عوام کو کہ ان کو 2018 میں نقل مار کے پاس کس نے کروایا تھا. یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کریں کس طریقے سے وہ ایک ہارا ہوا الیکشن تھے جس کو وہ جیتے.
یہ بھی بتا دیا کریں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی 2018 میں حکومت قائم ہو رہی تھی اور کس طرح عمران خان نے اثر انداز ہو کے اپنے کچھ دوستوں سے کہہ کے جن کے آج وہ خلاف ہیں اور جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کس طرح ایم پی ایس کی گاڑیوں کا رخ لاہور سے ماڈل ٹاؤن سے ان گاڑیوں کا رخ جو تھا بنی گالا کی طرف کروایا گیا، کس طریقے سے ان کے ممبران کی تعداد پوری نہیں ہوتی تھی جب بھی قانون سازی کا موقع آتا تھا، کس طریقے سے فون کیے جاتے تھے اور ان کے ممبران پورے کیے جاتے تھے۔ یہ بھی بتا دیں کہ سعودی عرب سے پیسے جب ان کو نہیں ملے تھے پھر کون گیا تھا، ان کو پیسے کس نے لے کر دیے تھے۔ یہ بھی بتا دیں کہ کس طریقے سے ان کے کشمیر جب گلگت بلتستان کا ایشو تھا اور سارے ایشو سے کس بندے نے پوری اپوزیشن کو کہہ دیا تھا کہ جی عمران خان جو ہے وہ بہتر ہے، اور اپوزیشن کو کہا کہ آپ اپنے مطلب معاملات کو جس طرح چلا سکتے ہیں چلائیں۔ کس نے نیب کے اندر جس طریقے سے بھی عمران خان نے جو کچھ بھی کیا اور آنکھیں بند رکھی اور رانا ثناءاللہ جیسے آدمیوں پہ ہمارے لوگوں کے اوپر 15 کلو ہیروین کے جھوٹے پرچے کروائے گئے، ایف آئی آریں کروائی گئی، کس طریقے سے لوگوں کو تھریٹ کیا گیا۔ باقی تو میں نواز شریف صاحب ان کے خاندان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ تو ایک لمبی داستان ہے۔ تو آج وہ اچانک کہہ رہے ہیں کہ جب فوج نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور فوج نے ان کی بات مانی چھوڑ دی، تو یہ جو جتنی کی جتنا ان کا جو ایک ایسی جماعت جس کی بنیاد ہی 2 نمبری پہ تھی، اور اس جماعت کو کس طریقے سے جس کی کوئی عوام میں جڑیں نہیں تھی، جس کے ساتھ صرف وہ لوگ لگائے گئے تھے جو مفاد پرست تھے، جو اکثر اوقات راجہ صاحب پر آپ کی بات سے میں یہ اخذ کروں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مطلب پھر غلط بیانی کر رہے ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو، یا جب یہ لوگوں کے مقصد پہ پورا نہیں اتر سکتے اور نااہل اور نالائکی کا ثبوت دیتے ہیں تو یہ اپنی نالائکی نااہلی کا جو الزام ہے وہ دوسرے لوگوں پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ نہیں مانتے کہ ان کی کیا غلطی ہے، یہ نہیں کبھی مانیں گے کہ بلدار نے پنجاب میں کیا حرکتیں کی، یہ نہیں مانیں گے کہ بشرا بیگم کرپشن کر رہی تھی اور ان کو ثبوت فراہم کیے گئے تھے تو اس پہ یہ ہٹ درمی سے کام لیا تھا، یہ باقی باتیں نہیں مانیں گے۔ لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ نااہل نہ ہوں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو ایک سیف پیسج مل جائے؟ کیا ان کو ملک سے باہر جانا ہے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ انتخاب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ جن لوگوں نے جو بھی ان کے ساتھ لوگ تھے جو اب نہیں رہے اور جو اب جا چکے ہیں، یا ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو بالکل نیوٹرل ہو چکے تھے، تو ان لوگوں کی حمایت ختم ہو گئی ہے تو ان کا کھیل ختم ہو گیا۔ یہ ایک جماعت ایسی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار، اور اب کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رول پلے کرنے کی بات کر دی ہے تو اب اس جماعت کا مستقبل ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ان کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز ان کو چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ کچھ عرصے میں آپ یہ دیکھیں کہ چودھری نہیں پرویز سر، تو یہ ان کی نیت کیا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ پالیٹکس میں واپس نہیں آ سکتے تو اس کے لیے کوئی قانونی ہی چارہ جوئی کرنی پڑے گی نا، اور قانونی چارہ جوئی میں ایک توشہ خانہ ریفرنس کیس ہے جو آپ کا ہی ہے، اور آپ اس پہ بھی دیکھ لیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام ریکارڈز طلب کر لیے ہیں توشہ خانہ ریفرنس کے۔ اس کے علاوہ ایک الیکشن کمیشن کا توہین کا معاملہ ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کراچی، لاہور، اسلام آباد ہائی کورٹ تمام جگہ جا کے انہوں نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ الیکشن کمیشن کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ فائنلی سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن بری و ذمہ ہو گیا کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ نااہل کر دیتا ہے، جو کہ ظاہر ہے جو عدالت کے لیے نااہلی کا مدت ہے وہ 5 سال ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن میں زیادہ خطرہ ہے، نااہل قرار دے دیے جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے توشہ خانہ ول ٹیک اے نیو ٹرن؟ دیکھیں جی، توشہ خانہ میں تو ان کے الیکشن کمیشن نے تو ایک فیصلہ سنا دیا اور وہ تو مس ڈکلیریشن ہو گئی ہے اور اس کے اوپر کارروائی بھی ہو گئی ہے، ان کو 63(1)(p) کے لیے 20 سیٹ کر دیا گیا۔ جی وہ ایک معاملہ ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اگر جو ہماری ریفرنس آپ نے تو کہا تھا کہ ان کو 62(1)(f) لگائی جائے تو تاحیات نااہل کیا جائے، تاحیات نااہل ماضی میں سزاؤں کے لیے سزائیں ہوئی، اس کے بیچ میں جو پریسیڈنٹ ہے، جس طرح ایک ملک کے بھاری اکثریت رکھنے والے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم سے ان کو اٹھایا گیا اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور بیٹے جو نہ دینے والی تنخواہ تھی فارغ کرا دیا گیا، تو وہی نواز شریف والا جو فیصلہ تھا اسی کی روشنی کے بیچ میں اور باقی کافی فیصلے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اسپیشل پاورز کو استعمال کر کے
ان کو تاحیات نااہل نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہماری وہ استدعا تھی وہ نہیں قبول ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ مس ڈکلیریشن ہوئی ہے، اور اس کی جو کرمنل کارروائی ہے، جو ان کی انٹینٹ ہے کہ انہوں نے یہ جو ان کی بدنیتی تھی اور جھوٹا حلف تھا، کیونکہ یہ کرپٹ پریکٹس ہے، تو وہ انہوں نے استغاثہ سیشن کورٹ کو کرمنل کارروائی کے لیے بھیج دیا. عمران خان نے اپیل دائر کر رکھی ہے. ہم اپنی پاسبلٹیز باقی بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 62(1)(f) ہے وہ کورٹ آف لا نے لگانی ہے. اب کورٹ آف لا اگر دیکھا جائے تو اس میں سر آپ کو کیا چانسز نظر آ رہے ہیں ٹیرین کیس میں؟ میں صرف جاننا چاہتی ہوں سر ویری کوئکلی کہ ٹیرین کیس میں زیادہ ان کے اوپر ہو سکتا ہے معاملہ یا الیکشن کمیشن توہین کے حوالے سے؟ کیونکہ اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ اگر نااہل ہو سکتے ہیں تو کس صورت میں ہوں گے اگر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نااہل تو وہ ایک دفعہ ہو چکے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ان کا ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکلا، جتنے بھی انتخابات انہوں نے جیتے ہیں کسی جگہ سے بھی ان کا نوٹیفیکیشن نہیں نکلا، اور باقی رہ گئی بات ان کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں نکلا، اور ان کا وہ ایک ہوا میں لٹکتی ہوئی کیفیت میں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر دی گئی. ہم نے اعتراضات ڈالے تھے. چلے یعنی کہ وہ اسمبلی تحلیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پنجاب میں؟ ابھی تک تو نمبرز نہیں ہے، لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ نمبرز تو نون لیگ کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیں اسمبلی کو تحلیل کرنا میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ تحلیل کریں گے تو ہم انتخابات کرا دیں گے، اور عمران خان کو پتا ہے کہ اب وہ ماحول نہیں ہے، نہ وہ لوگ ہیں، نہ وہ ماحول ہے، نہ وہ کیفیت ہے. ٹھیک ہے سر. میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر، کیونکہ یہ بڑا سیریس سوال ہے، کیونکہ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے سی ٹی ڈی کے ڈائریکٹر کو ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا، اور اس کے آج ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس ندیم انجم صاحب جو تھے وہ پہنچے اور وردی میں تھے، اور آپ کو پتہ ہے بڑا ایک سمبولک یہ نوٹ ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے کہ ناؤ دس مینز وار. تو کیا حکومت تیار ہے سر آپریشنز کے لیے؟ دیکھیے میں تو اس پہ بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی کارروائیوں کے حوالے سے ہمیں زیرو ٹالرنس جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہو سکتی، ریاست کے اندر کوئی نئی ریاست نہیں ہو سکتی، اور اس کے اوپر ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا محسن شاہنواز رانجھا صاحب نے وقت نکالا. وقفہ لیتے جی وقت. آج اسلام آباد آئی جی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، مشترکہ طور پر انہوں نے کہہ دیا زیرو ٹالرنس ہے، اور طالبان نے ظاہر ہے جو ایک دھمکی نما خط بھیجا ہے اور اس میں نام لیا ہے شہباز شریف صاحب کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اس سے معاملات کچھ زیادہ سیریس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی آج پہنچے. کل جو سیال صاحب ہیں ان کے جو ان کی شہادت ہوئی ہے اس کے جنازے میں آج لاہور میں، تو بڑا ایک سمبولک جسچر تھا جس میں آپ اپنی ملٹری یونیفارم میں جاتے ہیں، which means we are at war. اب یہاں پر if you have to wage war then at least کم از کم ملک جو ہے اس وہاں پر پیس تو ہو تاکہ وار ویج کی جا سکے. اور اگر اس تمام تر حالات میں اگر طالبان اپنے اسلحہ نہیں چھوڑتے اور نہیں ڈراپ ڈاؤن کرتے تو ان معاملات میں کہاں تک شدت اختیار کریں گے اور کیا حالات ہوں گے؟ اگر تو یہاں پر اسی طرح سے کیوس چلتا رہا تو ملک میں رہ کیا جائے گا؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایٹ لیسٹ اس وقت پیس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اونلی دین can we wage war and win. Thank you for watching. We will see you tomorrow.